پلیز بھابھی، خدا کا واسطہ ایسے مت کیجیے۔ وہ روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ بالکل نہیں، جس طرح میں جلی ہوں تمہیں بھی جلنا ہوگا، جس طرح میری خوشیاں تم نے چھینی اسی طرح تمہیں بھی خوشیاں دیکھنے نہیں دوں گی میں، امرین بیگم چلاتے ہوئے بولی، اور اگلے ہی لمحے عنایہ کی شال نے آگ پکڑ لی۔ پورے کچن میں آگ پھیل گئی تھی اور امرین فوراً گھر سے باہر بھاگی۔ عنایہ بیگم بری طرح آگ کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ عنایہ کی 6 سالہ بیٹی حرم روتے ہوئے اپنی ماں کو آگ میں گھرا ہوا دیکھ رہی تھی۔ یونیورسٹی میں ہر طرف خاموشی تھی، کلاسز خالی تھیں، زیادہ تر بچے آڈیٹوریم میں تھے۔ یونیورسٹی میں اصفہان خانزادہ آیا ہوا تھا۔ وہ بہت بڑا حصہ یونیورسٹی کے ڈونیشن میں ڈالتا تھا۔ اس کا اپنا بزنس تھا، مگر وہ لوگوں کی مدد کے لیے پیش رہتا تھا، اسی لیے نوجوان نسل اس کی دیوانی تھی۔ امرین، کیا کر رہی ہو؟ دیکھو نا، لالا کتنا اچھا بول رہے ہیں۔ عنایہ امرین کو ٹوکتے ہوئے بولی، جو فون میں لگی ہوئی تھی۔ ہاں، دیکھ رہی ہوں، امرین مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ لو تم دونوں کے فیورٹ پاپ کارن۔ احمر مسکراتا ہوا ان دونوں کے پاس آیا اور عنایہ کے برابر میں بیٹھ گیا۔ پاپ کارن؟ کوئی مووی چل رہی ہے کیا؟ عنایہ نے حیرت سے پوچھا۔ مووی تو نہیں چل رہی، مگر تمہارے لالا تو ہیرو لگ رہے ہیں۔ احمر مسکراتے ہوئے پاپ کارن اٹھا کر بولا۔ لگنے کی کیا بات ہے، میرے لالا ہیرو ہیں، عنایہ مسکراتے ہوئے فخر سے بولی۔ یہ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے باس کے کمرے کا منظر تھا۔ یہ کیا ہے مس عائرہ؟ 1 گھنٹے بعد میری میٹنگ ہے اور اس فائل میں اس قدر غلطیاں ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے کیا ہے؟ اورحان خانزادہ غصے سے دھاڑا۔ سوری سر، غلطی ہو گئی۔ اورحان کی امپلائی ڈرتے ہوئے بولی۔ غلطی؟ مس عائرہ، میرے آفس میں غلطی کرنے کی گنجائش نہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں میٹنگ میں کیا پریزنٹ کروں گا، بتائیں مجھے۔ اورحان غصے سے چلایا۔ عائرہ آنسو پیتی خاموش کھڑی رہی۔ اس بات کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ بات سنیں میری، میں میٹنگ ڈیلے کروا کر کل پر رکھ رہا ہوں، اور آپ، اورحان نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ آج تب تک گھر نہیں جائیں گی جب تک اس فائل کو دوبارہ سے ٹھیک کر کے میری ٹیبل پر نہیں رکھیں گی۔ اورحان دانت پیستے ہوئے بولا۔ جی سر۔ عائرہ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتی ہوئی فائل لے کر کمرے سے چلی گئی۔ نانسینس، کام کرنا آتا نہیں اور انٹرویو کے وقت اتنے دعوے کرتے ہیں۔ اورحان غصے سے بڑبڑایا۔ سر پلیز ایک سیلفی۔ وہ جیسے ہی اسٹیج سے اترا سب لوگ اس کی طرف بڑھے۔ بہت مشکل سے وہ آڈیٹوریم سے باہر آیا تھا۔ عنایہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے پارکنگ ایریا کی طرف گئی۔ لالا؟ عنایہ کے پکارنے پر اصفہان مسکراتا ہوا اس کی طرف مڑا۔ آپ نے بہت اچھا بولا، بہت اچھے لگ رہے تھے آپ۔ عنایہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تھینک یو میری گڑیا۔ اصفہان نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگایا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ بے وفا، ہمارا تعارف بھی تو کرواؤ، احمر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ او سوری لالا، یہ میرے دوست ہیں، امرین اور یہ احمر، عنایہ نے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اصفہان نے ان دونوں سے سلام دعا کی اور حال چال پوچھنے کے بعد عنایہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تم فری ہو گئی ہو؟ اصفہان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی ہو گئی، چلیں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ عنایہ اپنے دوستوں کو خدا حافظ کرتے ہوئے اصفہان کے ساتھ بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ یہ ایک مصروف سڑک کا منظر تھا جہاں پر تیزی سے گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ کیا؟ اس لاشاری کی اتنی ہمت کہ اس نے ہمارا ڈیزائن چرا لیا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اورحان خانزادہ اپنے دھیان میں فون پر مصروف تھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے اسے دھکا دیا اور اورحان خانزادہ سڑک کے کونے پر بری طرح سے گرا۔ اس نے غصے سے پلٹ کر دیکھا جہاں سے ٹرک گزرا تھا۔ اگر وہ نہ گرتا تو یقیناً ٹرک کے نیچے آ جاتا۔ وہ فون میں اتنا مصروف تھا کہ اسے معلوم ہی نہ ہوا ٹرک کے آنے کا۔ اس نے حیرت سے اپنے پیچھے دیکھا۔ اسے دھکا دینے والی ایک لڑکی تھی اور وہ بھی زمین پر گری ہوئی تھی۔ اورحان خانزادہ فوراً سے کھڑا ہوا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ آر یو میڈ؟ تم مجھے آواز بھی دے سکتی تھی، دھکا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اورحان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی نے چہرہ اٹھا کر اورحان کی طرف دیکھا۔ نیلی سمندر جیسی آنکھوں میں ناراضگی لیے وہ اورحان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے دھکا کیوں دیا؟ آواز بھی دے سکتی تھی۔ اورحان نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ حرم، تم یہاں ہو؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک لڑکی آتے ہوئے اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے گئی۔ اورحان حیرت سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ عجیب لڑکی تھی، مانا کہ میری جان بچائی اس نے، مگر جان بچانے کا یہ کون سا طریقہ تھا کہ مجھے اتنی بری طرح سے زمین پر دھکا دے دیا۔ اورحان اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں؟
orhan مسکراتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ وعلیکم السلام میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ امرین بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنے لختے جگر کو اپنے سینے سے لگایا۔ امی بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ جلدی سے کھانا لگوا دیں، بہت بھوک لگی ہے، orhan نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا۔ اچھا تم جاؤ، فریش ہو کر آؤ، میں ابھی کھانا لگواتی ہوں۔ امرین بیگم مسکراتی ہوئی ملازمہ کو ٹیبل سیٹ کرنے کا حکم دے گئیں۔ بیٹا تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ امرین بیگم نے اس کی پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ بس امی اچھا چل رہا ہے، میرے اوپوننٹ نے میرا ایک ڈیزائن چوری کر لیا، مگر خیر وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا بیٹا حل کر لے گا، orhan نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو اچھی بات ہے orhan، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ امرین بیگم نے اپنے ہاتھوں کو آپس میں ملاتے ہوئے تمہید باندھتے ہوئے کہا۔ جی امی بولیے، orhan نے امرین بیگم کی طرف تجسس سے دیکھا۔ بیٹا اب تم 28 کے ہو گئے ہو، آخر کب شادی کرو گے؟ تمہارے بابا کے جانے کے بعد تم نے ماشاءاللہ سے بزنس کو بھی اچھے سے سنبھال لیا ہے، مگر اب یہ گھر بہت اکیلا سا محسوس ہوتا ہے، تم شادی کر لو۔ امرین بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امی کر لوں گا، مگر تب جب مجھے کوئی ایسی لڑکی ملے گی جو مجھے اپنا اسیر کر لے، orhan نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا ایسے تو تمہیں مل ہی نہ گئی لڑکی، کسی کی طرف دیکھ دو تو تم ہو ہی نہیں، تو کیا ہی کوئی تمہیں اسیر کرے گی؟ امرین بیگم منہ بناتے ہوئے بولی۔ اچھا امی اب پریشان مت ہوں، کچھ سوچتے ہیں اس بارے میں، orhan ہنستے ہوئے بولا۔ عنایہ اپنے کمرے میں اسائنمنٹ بنا رہی تھی کہ ملازمہ نے اسے امرین کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ فوراً بھاگتی ہوئی نیچے لاؤنج میں گئی، جہاں اصفہان امرین کے پاس کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ عنایہ نے جان کر ان دونوں کے پاس جا کر اپنا گلا کھنکارا۔ کیا بات ہے، بڑی راز کی باتیں ہو رہی ہیں کیا؟ عنایہ نے شرارت سے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کی دوست کو کمپنی دے رہا تھا آپ کے آنے تک، وہ بیچاری یہاں پر کھڑی بور ہو رہی تھی، اصفہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں لالا، بہت اچھے سے جانتی ہوں، عنایہ نے اصفہان کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ امرین ان دونوں کو ایک دوسرے سے نوک جھونک کرتے دیکھ کر نظریں نیچے کیے کھڑی تھی۔ چلو میں نکلتا ہوں، مجھے ضروری کام ہے، اصفہان کہہ کر پورچ کی طرف بڑھ گیا اور عنایہ امرین کو لے کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ عنایہ اور امرین آپس میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ عنایہ کا فون بج اٹھا۔ ہیلو، ہاں احمر، کیا ہوا؟ عنایہ نے فون اٹھاتے جھٹ سے پوچھا۔ احمر کہنے پر امرین کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ ہاں میں اور امرین ساتھ بیٹھے اسائنمنٹ بنا رہے ہیں، عنایہ نے احمر کو بتایا۔ یار یہ کیا بات ہوئی، تم دونوں ساتھ ہو گئی، ہمیشہ کی طرح تم دونوں ساتھ ہو کر مجھے اکیلا چھوڑ دیتی ہو، احمر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری اسائنمنٹ تو فاریہ کے ساتھ ہے نا، عنایہ نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ تم اور امرین ساتھ مل گئی اور مجھے فاریہ کے ساتھ اسائنمنٹ بنانی پڑی، احمر ناراض لہجے میں بولا۔ اچھا اب تم ناراض مت ہو، اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کرو، میں تم سے تھوڑی دیر میں بات کرتی ہوں۔ کیا کہہ رہا تھا احمر؟ امرین نے جانچتی نظروں سے عنایہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میرے اور تمہارے ساتھ اسائنمنٹ بنانے پر ناراض ہو رہا تھا، عنایہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، امرین نے بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ دن تیزی سے گزرتے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں کی پڑھائی کا آخری دن آ پہنچا۔ آج ان کا فیئرویل تھا، سب لوگ خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ یادیں بنانے میں مصروف تھے، کوئی تصویر کھنچوا رہا تھا تو کوئی ہمیشہ ملتے رہنے کا وعدہ کر رہا تھا۔ عنایہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی کہ احمر اچانک سے پیچھے سے آیا اور اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سب لوگوں نے ہوٹنگ کرنا شروع کر دی۔ عنایہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عنایہ، میں جانتا ہوں کہ آج ہمارا آخری دن ہے، میں نے بہت عرصہ اس لمحے کا انتظار کیا ہے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ احمر نے پر امید لہجے میں عنایہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ عنایہ شرمائی گھبرائی سی امرین کی طرف دیکھنے لگی، جو آنکھوں میں حیرت اور غصہ لیے احمر کو گھور رہی تھی۔ احمر، تم اپنے پیرنٹس کو ہمارے گھر بھیج دو، جو میرے پیرنٹس کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا، عنایہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ احمر اس کی بات سمجھتا ہوا مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا اور پھول اس کی طرف بڑھائے۔ گھر آتے ہی امرین نے اپنے کمرے کا حشر نشر کر دیا، وہ روتی ہوئی ایک ایک چیز اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو احمر، تم میری خالہ کے بیٹے ہو، بچپن سے میں تم سے محبت کرتی تھی، ہمیشہ تمہارے ساتھ کے خواب میں نے اپنی آنکھوں میں سجائے، مگر تم مجھے نظر انداز کیسے کر سکتے ہو؟ کیسے تم اس عنایہ سے محبت کر سکتے ہو؟ کیا تمہیں میں کبھی نظر نہیں آئی؟ وہ روتے ہوئے بیڈ کے کنارے بیٹھ کر
اپنی بربادی کا ماتم منا رہی تھی۔ نہیں عنایا، میں تمہیں احمر کو نہیں چھیننے دوں گی، وہ میری بچپن کی محبت ہے، میں تمہیں اس کا نہیں ہونے دوں گی۔ امرین آنکھوں میں عزم لیے عنایا کو تصور میں بولی۔ ڈیل از ڈن۔ اورحان خانزادہ نے مسکراتے ہوئے مقابل سے ہاتھ ملایا۔ اس کا موڈ آج بہت خوشگوار تھا کیونکہ اسے وہ پروجیکٹ مل گیا تھا جس پر اس کی ٹیم کافی عرصے سے کام کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے آفس میں داخل ہوا۔ اچانک اس کی نظر ٹیبل پر رکھی گھڑی پر پڑی۔ گھڑی کو دیکھتے ہی اسے نیلی آنکھوں والی لڑکی کا چہرہ نظر آیا۔ نہ جانے وہ کون تھی۔ اس سرسری ملاقات کے بعد بھی وہ اورحان کے ذہن سے نہیں نکل پائی تھی۔ آخر کون ہو تم؟ اورحان نے اس کی گھڑی پکڑتے ہوئے سوچا۔ آئیے سر، اس طرف آئیے۔ اورحان آج اپنی پرانی یونیورسٹی میں آیا تھا جہاں سے اس نے اپنی بزنس کی ڈگری حاصل کی تھی۔ آج وہ اتنا بڑا کامیاب بزنس مین بن چکا تھا۔ اس کی یونیورسٹی والوں نے خاص طور پر اسے گیسٹ آف آنر کے طور پر بلایا تھا تاکہ وہ آئے اور اسٹوڈنٹس کو اپنی کامیابی کا سفر سنا سکے، تاکہ اسٹوڈنٹس اس سے امپریس ہوں اور اسی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ گونگی ہونے کے ساتھ ساتھ اندھی بھی ہو گئی ہو؟ ایک لڑکی کھڑی دوسری لڑکی کا منہ دبوچے اس پر چلا رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے میری ساری کافی گر گئی۔ وہ لڑکی مسلسل اس پر چلائی جا رہی تھی۔ اورحان تجسس سے ان دونوں لڑکیوں کی طرف بڑھا۔ پیسے نکالو۔ میں نے کہا میری کافی گرانے کے پیسے نکالو۔ اس لڑکی نے مزید اس کے چہرے پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ ڈالا کہ مقابل کھڑی لڑکی بری طرح سے سسکی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور سر، آپ کی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اس قدر بدتمیز ہیں؟ اورحان کے کہنے پر ساتھ کھڑے پروفیسر نے گھورتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھا۔ پروفیسر کو دیکھتے ہی اس لڑکی نے فوراً سے سامنے کھڑی لڑکی کا چہرہ چھوڑا۔ اورحان کی نظر سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی جو آنکھوں میں آنسو لیے چہرہ جھکائے کھڑی تھی۔ ایک دم سے اسے دیکھ کر اورحان حیرت میں رہ گیا۔ وہ لڑکی وہی تھی۔ اگلے ہی پل اس لڑکی کی آنکھیں دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی تھی، نیلی آنکھوں والی۔ چلیں، آپ لوگوں کو اس وقت آڈیٹوریم میں ہونا چاہیے۔ آپ دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ پروفیسر کے سخت لہجے میں کہنے پر وہ دونوں تیزی سے آڈیٹوریم کی طرف بھاگی۔ رکو۔ اورحان کے کہنے پر حرم رک گئی۔ جب وہ لڑکی تم سے اس قدر بدتمیزی سے بات کر رہی تھی تو تم نے اپنی صفائی میں اپنے حق میں کیوں نہیں بولا؟ اورحان کے کہنے پر بھی وہ لڑکی چپ رہی۔ اب باقاعدہ اورحان کو کوفت محسوس ہوئی اس کے خاموش رہنے سے۔ سر، شی کانٹ اسپیک۔ سر، وہ بول نہیں سکتی۔ پروفیسر کے کہنے پر اورحان نے حیرت سے اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ پروفیسر کے کہنے پر اس کی آنکھوں میں ایک کرب دکھا۔ وہ خاموشی سے آڈیٹوریم کی طرف بڑھ گئی۔ اس لیے ہمیشہ ایمانداری اور محنت کا ہاتھ تھام کر رکھنا چاہیے تو کامیابی انسان کے خود بخود قدم چومتی ہے۔ وہ بڑی خوبصورتی سے اسٹیج پہ کھڑا طلبہ سے مخاطب تھا۔ مزید یہ کہ آج میرے یہاں پر آنے کا مقصد ایک اور ہے۔ اورحان خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ ہماری کمپنی کچھ یونیورسٹیز سے اسٹوڈنٹ کو اپنے آفس میں جاب کے لیے رکھتی ہے۔ مزید یہ کہ چونکہ اس یونیورسٹی سے میں پڑھا ہوں، اس لیے یہ یونیورسٹی میرے لیے بہت زیادہ خاص ہے۔ اسی لیے میں نے پرنسپل صاحب کی سفارش پر یہاں سے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ پورے 4 اسٹوڈنٹس کو اپنی کمپنی میں لینے کا وعدہ کیا ہے۔ بہت جلد آپ میں سے ان 4 خوش نصیبوں سے میرے آفس میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ اورحان خانزادہ مسکراتے ہوئے کہہ کر اسٹیج سے اتر گیا اور طلبہ کا پورا آڈیٹوریم میں شور گونج اٹھا۔ امرین، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ احمر نے حیرانی سے اپنے کمرے میں کھڑی امرین کو دیکھا۔ یہ تم نے کیا کیا احمر؟ امرین روتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ کیا کیا؟ احمر نے حیرانی سے پوچھا۔ تم کیسے عنایا سے شادی کر سکتے ہو جبکہ میں تم سے بچپن سے محبت کرتی ہوں؟ تو میری محبت کی قدر نہیں؟ آخر اس عنایا میں ایسا کیا ہے جو تم اس کو مجھ پر ترجیح دے رہے ہو؟ امرین روتے ہوئے بولی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں نے تمہارے بارے میں کبھی اس طرح سے نہیں سوچا۔ میں عنایا سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کروں گا۔ احمر نے اپنا لہجہ سخت کرتے ہوئے کہا۔ جھوٹ، تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ تمہیں عنایا سے محبت نہیں بلکہ اس کے اسٹیٹس سے محبت ہے۔ امرین چلاتے ہوئے بولی۔ بکواس بند کرو اپنی، جو سمجھنا ہے تم سمجھو، مگر خبردار اگر تم نے ایسی کوئی بکواس عنایا کے سامنے کی تو میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ امرین، احمر دھاڑتے ہوئے بولا۔ تم بہت پچھتاؤ گے۔ میری بددعا ہے کہ تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ مجھ جیسی خلوص سے گندی لڑکی کو چھوڑ کر تم عنایا جیسی امیر باپ کی اکلوتی بیٹی سے شادی کرنے کو ترجیح دے رہے ہو۔
مگر میں جانتی ہوں کہ تم کبھی بھی اس کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤ گے. تم ایک کے ساتھ ٹک کر رہ ہی نہیں سکتے. امرین اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر چلی گئی اور احمد نے غصے سے جاتے ہوئے اسے دیکھا. جب فنکشن کہیں بریک نہیں کرے گا اسے کنٹینیوس فنکشن کہیں گے. پروفیسر بہت جوش و خروش سے کلاس میں لیکچر دے رہے تھے جب ایک طلبہ کلاس میں اجازت لے کر داخل ہوا. سر، پرنسپل حرم کو اپنے آفس میں بلا رہے ہیں. طلبہ کے اطلاع دینے پر پروفیسر نے حرم کو جانے کی اجازت دی اور حرم ڈرتے ہوئے پروفیسر کے روم میں داخل ہوئی. حرم نے دیکھا کہ 3 بچے پہلے ہی پروفیسر کے آفس میں موجود تھے. آئیے مس حرم، پرنسپل نے مسکراتے ہوئے اسے اندر آنے کی دعوت دی. میں آپ چاروں کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ مسٹر اورحان خانزادہ نے اپنی بزنس میں انٹرن کے لیے آپ چاروں کو منتخب کیا ہے اور منڈے سے آپ لوگ آفس میں جوائننگ دیں گے. یہ انٹرنشپ آپ کی 3 مہینوں کی رہے گی. مجھے یقین ہے کہ آپ اس 3 مہینوں میں بہت کچھ سیکھیں گے، پرنسپل نے مسکراتے ہوئے کہا اور ان چاروں کو ان کے لیٹرز پکڑائے. حرم حیرت سے لیٹر پکڑے ہوئے دیکھ رہی تھی. اسے امید نہیں تھی کہ اسے سلیکٹ کر لیا جائے گا. وہ بھی مسکراتے ہوئے آفس سے باہر نکل آئی. باقی طلبہ آپس میں خوشی سے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. وہ خاموشی سے اپنی کلاس کی طرف چل دی. دونوں خاندانوں کے آپس میں باہمی فیصلے کے بعد رشتے کو منظور کر لیا گیا تھا. بظاہر احمد اتنا امیر نہیں تھا مگر وہ ایک محنتی اور ہوشیار انسان تھا اور سب سے بڑھ کر عنایا کی خوشی اس میں تھی. اسی لیے اس کے والدین نے خوشی خوشی اس کا رشتہ احمد سے کر دیا تھا. مگر اس سب کی خوشی امرین کو نہیں ہوئی تھی. سب لوگ مسکراتے ہوئے عنایا اور احمد کو مبارکباد دے رہے تھے. آج ان کی سادگی سے ہی گھر میں منگنی کی رسم کر دی گئی تھی. مبارک ہو تمہیں عنایا، امرین نے دانت پیستے ہوئے احمد کی طرف گھور کر عنایا سے کہا. امرین کی اس حرکت پر احمد نے اپنی آنکھیں گھمائیں. وہ امرین کی ان حرکتوں سے شدید کوفت کا شکار تھا. عنایا نے مسکراتے ہوئے اس کی مبارکباد وصول کی اور اسے اپنے برابر میں بیٹھ کر اپنی انگوٹھی دکھانے لگی. امرین نے حسرت سے اس انگوٹھی کو دیکھا. احمد کے برابر بیٹھنے، اس سے شادی کا ہمیشہ سے اس نے خواب دیکھا تھا مگر وہ سب کچھ عنایا کو بنا مانگے ہی مل گیا تھا. یہ سب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. السلام علیکم سر، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں سلیکٹ کرنے کا. ہمیں بہت خوشی ہے کہ یہ پہلی کمپنی ہے جس میں ہمیں ایز اے انٹرن کام کرنے کا موقع ملا. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے. ان تینوں نے مسکراتے ہوئے اورحان خانزادہ سے کہا. ان کے ساتھ کھڑی چوتھی لڑکی جو کہ سلیکٹ ہوئی تھی وہ خاموشی سے نظریں جھکائے کھڑی تھی. حرم اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی. باقی 2 لڑکے تھے جو کہ سلیکٹ کیے گئے تھے. مس، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کیسا فیل کر رہی ہیں خانزادہ انٹرپرائزز کا حصہ بن کر؟ اورحان نے مسکراتے ہوئے حرم کی طرف دیکھ کر پوچھا. سر، یہ بول نہیں سکتی، ساتھ کھڑے لڑکے نے حرم کا مذاق بناتے ہوئے کہا. اورحان نے سرد نظروں سے اس لڑکے کی طرف دیکھا. اورحان کی سرد نظروں سے وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا. بتائیں مس حرم، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ اورحان نے پھر سے اپنا سوال دہرایا. حرم جو خاموشی سے اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی اورحان کے دوبارہ سوال کرنے پر اپنی بھیگی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے فون پر ٹائپنگ کرتے ہوئے کچھ دیر بعد اس نے فون اورحان کے سامنے کر دیا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں بہت خوش ہوں اس کمپنی کا حصہ بن کر. وہ پڑھتے ہی اورحان کے چہرے کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا. گڈ، مجھے امید ہے کہ آپ چاروں بہت کچھ سیکھیں گی. اس کمپنی سے آپ کو وہ ایکسپیرینس ملے گا جو اب تک آپ نے صرف اپنی کتابوں میں پڑھا ہے. آپ کو سب کچھ میرے مینیجر اسلم صاحب سمجھا دیں گے. آپ لوگ اپنے ڈیسک کی طرف جا سکتے ہیں. اورحان کے کہنے پر وہ چاروں آفس سے نکلنے لگے تھے کہ اورحان نے اسی لڑکے کو واپس سے مخاطب کیا. اور ہاں مسٹر زاویار، کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے یہ ضرور سوچئے کہ یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے. اورحان کے لہجے میں کاٹ تھی جس نے زاویار کو گھبرانے پر مجبور کر دیا. حرم نے مشکور نظروں سے اورحان کی طرف دیکھا. آج تک کسی نے اس کا اس طرح ساتھ نہیں دیا تھا. وہ ہمیشہ سے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں بلی ہوتی آئی تھی. کوئی اس کا دوست نہیں بنتا تھا اور ہمیشہ ہر کوئی اس کا مذاق ہی بناتا تھا. مگر آج اسے اپنے باس کے رویے پر خوشی محسوس ہوئی تھی. وقت پر لگا کر اڑ گیا تھا. آج وہ احمد کے کمرے میں دلہن بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی. پسندیدہ شخص کو پا لینے کا احساس ہی مسحور کن تھا. کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا مگر خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. تھوڑی دیر بعد احمد کمرے میں داخل ہوا اور مسکراتے ہوئے عنایا کے برابر میں بیٹھ گیا. فائنلی عنایا، ہمارے گھر والے مان گئے اور کوئی میلو ڈرامہ نہیں ہوا، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا.
میں جانتی تھی کہ ماما بابا مان جائیں گے، آخر ان کی اکلوتی بیٹی جو ہوں، عنایا نے ایک ادا سے کہا۔ یہ لو تمہاری منہ دکھائی۔ احمد نے مسکراتے ہوئے ایک ڈبی اس کی طرف بڑھائی جس میں خوبصورت سی انگوٹھی تھی۔ اس نے آنکھوں میں محبت لیے عنایا کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ رات آہستہ آہستہ سے سرک رہی تھی اور وہ دونوں اپنی محبت کے ملن پر ایک دوسرے کے سنگ مسرور تھے۔ وہ دونوں جس قدر خوش تھے، وہیں دوسری طرف امرین انگاروں پر چل رہی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی شادی روکنے کی، مگر وہ کسی بھی طرح سے کامیاب۔ احمد اور عنایا کی شادی کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ عنایا احمد کی محبت میں دن بدن نکھرتی جا رہی تھی۔ آج وہ اپنے گھر والوں سے ملنے آئی تھی۔ جب اس کی ماں نے اصفہان کے لیے امرین کا ذکر کیا، امرین کا نام سن کر، تو وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کی سب سے اچھی دوست اس کی بھابھی بن جاتی، اسے اور کیا چاہیے تھا۔ کچھ دن بعد عنایا اور اصفہان کے والدین امرین کے گھر اصفہان کا رشتہ لے کر گئے تھے۔ اصفہان اپنے گاؤں کا سردار تھا اور وہ بزنس بھی چلا رہا تھا، جبکہ امرین ایک مڈل کلاس گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والدین کو تو یہ رشتہ بہت بھایا تھا، انہوں نے فوراً ہی ہاں کر دی تھی۔ امرین نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا، وہ خاموشی سے اپنی رضامندی دے گئی تھی۔ پھر چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہوا اور امرین اصفہان کے ساتھ اس کے گھر رخصت ہو گئی۔ شام کے 4 بج رہے تھے، سب لوگ چھٹی کر کے اپنے گھر جا چکے تھے۔ خرم بھی تیزی سے اپنا سامان بیگ میں رکھتی لفٹ کی طرف بڑھی۔ وہ ابھی لفٹ میں داخل ہوئی ہی تھی کہ پیچھے سے اورحان خانزادہ بھی لفٹ میں داخل ہوا۔ اورحان نے گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا۔ خرم چہرہ جھکائے اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ کیسی چل رہی ہے آپ کی انٹرنشپ؟ آپ کو آفس میں مزہ آ رہا ہے؟ اورحان خانزادہ نے خرم کو دیکھتے ہوئے براہ راست سوال کیا۔ خرم نے سر ہلاتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیا۔ لفٹ نیچے جا ہی رہی تھی کہ اچانک سے جھٹکا کھا کر ایک دم سے رک گئی۔ خرم اور اورحان پریشان ہو گئے۔ اورحان نے فوراً سے اپنی آفس کی ٹیم کو کال کی۔ ان کے بتانے پر پتہ یہ چلا کہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے لفٹ رک گئی تھی اور 10 منٹ بعد لفٹ کھل جائے گی۔ اورحان نے حوصلہ ضبط کرتے ہوئے فون بند کیا اور جیسے ہی اس کی نظر خرم پر پڑی، وہ گھبرا گیا۔ خرم کی آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے اور اس کا سانس رک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور وہ لفٹ کی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ مس خرم، ریلیکس، ادھر دیکھیں میری طرف، گہرے گہرے سانس لیں۔ اورحان نے گہری گہری سانس لینا شروع کی۔ اسے دیکھتے خرم نے بھی آہستہ آہستہ گہری گہری سانس لینا شروع کی۔ تھوڑی دیر میں اس کا سانس بحال ہو گیا تھا۔ آخر کب تک لفٹ ٹھیک ہوگی؟ تم لوگوں کے 10 منٹ ختم نہیں ہوئے؟ اورحان نے اپنے امپلائی کو فون کرتے ہوئے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ جی سر، بس ہو گیا، امپلائی نے ڈرتے ہوئے کہا، اور پھر کچھ ہی دیر میں لفٹ کھل گئی۔ اورحان خرم کو سہارا دیتے ہوئے باہر لایا اور پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ پانی پی کر خرم کی حالت کچھ بحال ہوئی تھی۔ اب ٹھیک ہیں آپ؟ اورحان نے پریشانی سے پوچھا۔ خرم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے آہستہ سے سر اثبات میں ہلایا۔ چلیں مس خرم، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، اورحان نے خرم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خرم نے نفی میں سر ہلایا۔ اورحان سمجھ گیا اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ خود چلی جائے گی۔ میں نے کہا نا، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اورحان اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ خرم کے چہرے پر گھبراہٹ کا تاثر ابھرا تھا، مگر اس نے فوراً سے اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ کہاں رہتی ہیں آپ؟ اورحان نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خرم نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے فون پر ایڈریس لکھ کر اورحان کو دکھایا۔ یہ کیا، آپ ہاسٹل میں رہتی ہیں؟ آپ کی فیملی؟ اورحان کے پوچھنے پر خرم کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ اسے اداس دیکھ کر اورحان نے مزید سوال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اسے ہاسٹل چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف گاڑی گھما لے گیا۔ کہتے ہیں کہ ہر کسی کی قسمت ایک جیسی نہیں رہتی۔ امرین کی شادی کے 1 سال بعد اسے اللہ تعالیٰ نے اورحان خانزادہ عطا کیا تھا۔ وہیں دوسری طرف عنایا اور احمد کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، مگر اس کی گود ابھی تک سونی تھی۔ وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتی تھی۔ احمد کا رویہ بھی اس کے ساتھ اب پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ پہل تو وہ اس پر جان نچھاور کرتا تھا اور اب زیادہ سے زیادہ دیر گھر سے باہر رہتا تھا، اس سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ بات اپنے ماں باپ کو بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے احمد اور اپنی محبت بھری زندگی کا اپنے ماں باپ کے سامنے ایک بھرم رکھا ہوا تھا۔ وہ اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی تھی کہ اس کی گود ہری کر دے۔ اسے لگتا تھا کہ شاید اولاد ہو جائے گی تو احمد کا رویہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن اس کی دعا سن لی گئی تھی۔ جس دن اسے پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے، اس دن اس کے پیر زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی پھر سے خوشیوں سے بھر جائے گی، مگر یہ اس کی خام خیالی ہی رہی۔ خوشی کی خبر سن کر بھی احمد اس سے زیادہ خوش نہیں لگا تھا۔ وہ ایک
اچھی پوسٹ پر کام کرتا تھا، مگر کئی دن گھر سے باہر رہنے لگا، اور یہ بات عنایا کو ڈرانے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی پریشانی کا ذکر کس سے کرے۔ دوسری طرف امرین اورحان خانزادہ کو پا کر اپنے آپ کو حویلی کی ملکہ سمجھ رہی تھی۔ آخر کو اس نے خان حویلی کو وارث دیا تھا۔ دولت کا غرور اس کے دماغ پر چڑھ گیا تھا۔ کچھ سال پہلے اس کے ساس سسر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کے بعد سے پورے گھر کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں تھی۔ احمد کو کھو کر اس نے کچھ پایا ہو یا نہ پایا ہو، مگر دولت اور عیش و عشرت اس کا مقدر ضرور بن گئے تھے۔ مگر آج بھی احمد نام کا کانٹا اس کے دل پر کھبا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اس فائل کو کمپائل کر کے میرے پاس لے کر آئیں، اورحان نے اپنی امپلائی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے آفس سے باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے ہی خرم کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے فائل اورحان کے سامنے رکھی۔ اورحان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فائل کا جائزہ لینے لگا۔ جیسے جیسے وہ فائل دیکھتا گیا، اس کے ماتھے پر بل آتے گئے۔ اس فائل میں ان گنت غلطیاں تھیں۔ اس نے جیسے ہی سر اٹھا کر سامنے دیکھا، نیلی آنکھوں سے بھوری آنکھیں ملتے ہی اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ اس لڑکی پر غصہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مس خرم، یہ کام ایسے نہیں کرنا تھا، ادھر آئیے، دیکھیے۔ خرم جھجکتی ہوئی اس کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ اورحان تحمل سے اسے اس کی غلطیاں بتا رہا تھا اور وہ پورے دھیان سے اس کو سن رہی تھی۔ کوئی اگر اورحان خانزادہ کو ایسے دیکھ لیتا تو غش کھا کر رہ جاتا۔ چھوٹی سی غلطی پر اس نے شزا کو کس طرح ڈانٹا تھا، مگر خرم کو وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ عنایا، ایسے ناراض مت ہوا کرو، میرا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ عنایا روتے ہوئے کھڑکی کے پاس بیٹھی پرانے دن یاد کر رہی تھی، جب احمد اس کے ذرا سے ناراض ہونے پر پریشان ہو جاتا تھا، اور اب جیسے اس کو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ نہ جانے اس کی محبت کہاں کھو گئی تھی۔ عنایا اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اسے اپنی بیٹی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ فوراً سے بھاگتی ہوئی خرم کے پاس گئی، جو بلک بلک کر رو رہی تھی۔ عنایا نے فوراً اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور اسے چپ کرانے لگی۔ اب وہی تو اس کی کل کائنات تھی، اس کی بیٹی۔ عنایا کی بیٹی خرم کے ہونے کے بعد بھی احمد کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ ویسے ہی صبح جلدی نکل جاتا اور رات کو دیر سے گھر آتا تھا۔ بیوی اور بیٹی کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ عنایا اپنے میکے والوں سے بھی کٹ کر رہ گئی تھی۔ ماں باپ تو اس کے رہے نہیں تھے، اور امرین اس سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ جب سے اس کی احمد سے شادی ہوئی تھی، وہ اس سے دور ہو گئی تھی۔ اصفہان بھی اپنے بزنس میں مصروف رہتا۔ وہ کبھی کبھار اپنی بہن سے بات کر لیتا تھا، مگر امرین نے تو اسے بالکل ہی فراموش کر دیا تھا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ اورحان خانزادہ نے اپنے امپلائیز کو میٹنگ روم میں بلایا تھا۔ وہ سب کو اپنی پروجیکٹ کی بریف دینا چاہتا تھا۔ سب امپلائیز جیسے ہی روم میں داخل ہوئے، اورحان خانزادہ نے کھڑے ہوتے ہوئے خرم کے لیے چیئر پل کی۔ سب لوگ معنی خیزی سے مسکرا دیے، اور خرم شرمندہ سی ہو کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اورحان خانزادہ کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس قدر خرم سے اٹیچ ہو رہا ہے۔ وہ جہاں ہوتی تھی وہ وہاں پہنچ جاتا تھا۔ ایک دن سب کیفیٹیریا میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ خرم معمول کی طرح کونے والی ٹیبل پر اکیلی بیٹھی لنچ کر رہی تھی کہ اورحان خانزادہ سنجیدگی سے اس کی ٹیبل پر جا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور خاموشی سے اپنا لنچ کرنے لگا۔ دن بدن اس کے لیے خرم بہت اہم ہوتی جا رہی تھی۔ یہ بات اس کا دل بھی جانتا تھا، مگر ماننے سے ڈرتا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ایک لڑکی چلاتے ہوئے خرم سے بولی۔ خرم کافی لے کر اپنے ڈیسک کی طرف جا رہی تھی کہ سامنے سے آتی ہوئی لڑکی سے اس کی ٹکر ہوئی اور اس کے ہاتھ سے فائل گری، اور خرم کے ہاتھ میں کافی بھی ان فائل کے پیپرز پر چھلک پڑی اور وہ ساری فائل خراب ہو گئی۔ وہ بہت امپورٹنٹ فائل تھی جس کی کل میٹنگ تھی۔ شور سن کر سب لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ کس قدر اہم فائل تھی؟ کام کرنا نہیں آتا تو کام بگاڑا بھی مت کرو۔ وہ لڑکی غصے سے بول رہی تھی اور وہ خاموشی سے اپنے آنسو پیتی کھڑی تھی۔ یہ آپ کس طرح بات کر رہی ہیں مس ماریا؟ اورحان سنجیدہ لہجے میں اپنے امپلائی سے مخاطب ہوا۔ سر، اس لڑکی نے اتنی اہم فائل خراب کر دی۔ کل ہماری میٹنگ ہے اور ساری فائل پر کافی گر گئی۔ وہ لڑکی غصے سے بولی۔ پھر بھی آپ کو اس طرح کسی کو انسلٹ کرنے کا حق نہیں۔ کیا ہو گیا اگر فائل پر کافی گر گئی؟ ویسے بھی فائل تو لیپ ٹاپ پر بنائی گئی تھی نا، دوبارہ سے پرنٹ نکل سکتا ہے۔ اتنی سی بات پر کسی کو انسلٹ کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ اورحان خانزادہ غصے سے بولا۔ سب لوگ حیرت سے اورحان کو دیکھ رہے تھے۔ سب کو یقین تھا کہ اگر یہ فائل کسی اور نے خراب کی ہوتی تو وہ کس قدر آگ بگولا ہو جاتا۔ معافی مانگے مس خرم سے۔ اورحان کے اگلے حکم پر سب لوگ غش کھاتے کھاتے بچے۔ وہ لڑکی اب بھی چپ کھڑی تھی۔ میں نے کہا معافی مانگے۔ اورحان کے دانت چبانے پر ماریا نے نہ چاہتے ہوئے بھی خرم سے معافی مانگی۔ آپ سب لوگ
ایک ساتھ کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ سب لوگ ایک فیملی کی طرح ہیں۔ اگر ایک دوسرے کی عزت نہ کریں گے تو کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اورحان خانزادہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سب لوگ اورحان خانزادہ کے اسلوب پر بہت حیران تھے۔ وقت گزرتا گیا مگر عنایہ کی زندگی میں کوئی خوشحالی نہیں آئی۔ اس کی بیٹی خرم 6 سال کی ہو گئی تھی مگر احمد نے گھر میں توجہ دینا چھوڑ دی۔ احمد کی توجہ نہ دینے کی وجہ سے عنایہ دن بدن مرجھاتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ احمد گھر میں داخل ہوا۔ احمد، آپ اتنی جلدی؟ عنایہ خوش ہوتی ہوئی بولی۔ وہ اس وقت گھر نہیں آتا تھا مگر آج حیرت انگیز طور پر وہ گھر پر موجود تھا۔ مگر اگلے ہی پل اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر عنایہ کی خوشی بھگ سے اڑی۔ احمد، یہ لڑکی کون ہے؟ عنایہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ یہ میری بیوی ہے، احمد نے اس لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ احمد، آپ ایسا نہیں کر سکتے، ہماری ایک بیٹی ہے، آپ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ عنایہ روتے ہوئے بولی۔ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی، عنایہ ضدی لہجے میں بولی۔ تو مت کرو برداشت، میں بھی تمہارے لیے مرا نہیں جا رہا، بلکہ پکڑو یہ۔ احمد نے ایک لفافہ عنایہ کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے؟ عنایہ نے ڈرتے ڈرتے لفافے کو کھولا اور اس میں طلاق کے کاغذات دیکھ کر وہ صوفے پر ڈھہ گئی۔ ہمارا ساتھ یہیں تک تھا عنایہ، وہ اپنی بیٹی کو لو اور نکلو میرے گھر سے، احمد صفاقی سے کہتا ہوا اپنی دوسری بیوی کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور عنایہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ رشتہ جسے 6 سال سے وہ بمشکل گھسیٹ رہی تھی آج دم توڑ گیا تھا۔ عنایہ کو دکھ تھا کہ اس نے احمد جیسے خود غرض انسان کا ساتھ چنا جو کہ صرف ایک عیاش قسم کا انسان تھا۔ 6 سال کی ریاضت کا صلہ اس نے ان کاغذات کی صورت میں اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ عنایہ روتے ہوئے اپنی بیٹی خرم کو گلے لگا گئی۔ 3 ماہ کا عرصہ ختم ہو چکا تھا۔ آج خرم اور اس کے ساتھ آئے ہوئے ان باقی 3 لوگوں کی انٹرنشپ ختم ہو چکی تھی۔ سب لوگ انہیں الوداع کہہ رہے تھے۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا یہاں سے، ان میں سے ایک لڑکا مشکور انداز میں بولا۔ خرم کے ساتھ کھڑے تینوں لوگ جو اس کے یونیورسٹی فیلو تھے انہوں نے اورحان خانزادہ کو مسکراتے ہوئے پھول پیش کیے اور اس کے مشکور ہونے پر خرم نے بھی اپنا سر ہلا کر اسے پھولوں کا بوکے پکڑایا۔ اس کا انداز بھی مشکورانہ تھا۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ آپ چاروں نے ہماری کمپنی سے انٹرنشپ کی اور یقیناً کچھ اچھا ہی سیکھا ہوگا۔ آپ لوگ اپنی پڑھائی مکمل کریں تو میں ضرور آپ لوگوں کو اپنی کمپنی میں کام کرنے کی آفر کروں گا۔ باقی آپ لوگ کام کرتے ہیں یا نہیں یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے، اورحان مسکراتے ہوئے بولا۔ جی سر، ضرور، ہم ضرور آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے، ان سب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ چاروں مسکراتے ہوئے اس کے آفس سے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی اورحان کو کچھ خالی سا محسوس ہوا۔ وہ نیلی آنکھیں اسے ہمیشہ بے چین کرتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ اصفہان، امرین اور اورحان خانزادہ رات کا کھانا کھا رہے تھے جب بیل بجی اور کچھ دیر بعد عنایہ روتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ عنایہ، تم؟ اصفہان نے حیرت سے عنایہ کی طرف دیکھا۔ لالا؟ عنایہ روتے ہوئے اصفہان کے گلے لگ گئی۔ کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اصفہان نے پریشان ہو کر پوچھا۔ لالا، احمد نے مجھے طلاق دے دی، عنایہ روتے ہوئے بولی۔ کیا؟ مگر کیوں؟ اصفہان نے حیرت سے پوچھا۔ لالا، اس نے دوسری شادی کر لی اور کہا کہ بس ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ لالا، وہ ایک نمبر کا عیاش آدمی ہے، راتوں کو دیر دیر سے گھر آتا تھا اور اس نے کبھی میری اور میری بچی کی پرواہ ہی نہیں کی۔ میں تو اس کی عزت رکھنے کے لیے ہمیشہ خاموش رہی کہ شاید اس طرح میرا گھر بچا رہے، مگر اس نے اس رشتے کو ہی ختم کر ڈالا۔ عنایہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ اصفہان نے اسے سہارا دیتے ہوئے اٹھایا۔ طلاق کا سن کر امرین کے چہرے پر کمینی سے مسکراہٹ آئی تھی مگر وہ جلدی سے اپنے تاثرات چھپا گئی۔ اصفہان کے پیچھے کھڑے 8 سالہ اورحان نے اپنی معصوم زدہ آنکھوں سے اس نیلی آنکھوں والی اپنی کزن کو دیکھا تھا جو اپنی ماں کو حیرت سے روتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اچھا چھوڑو اس کمینے کو، وہ تمہارے لائق ہی نہیں تھا۔ اصفہان نے خرم کو گود میں اٹھایا اور روتی ہوئی عنایہ کو لے کر اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اصفہان، عنایہ کے لیے کھانا لے کر آؤں؟ امرین نے چہرے پر اداسی لاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، عنایہ نے روتے ہوئے کہا۔ عنایہ، تم خاموش رہو، تمہیں بھوک نہیں ہے مگر میری بیٹی کو تو بھوک لگی ہے نا؟ اصفہان نے خرم کو دیکھتے ہوئے پیار سے پوچھا، جس پر وہ معصومیت سے سر ہلا گئی۔ جاؤ امرین، جا کر کھانا لے کر آؤ، میں اپنی بیٹی کو خود کھانا کھلاؤں گا، اصفہان نے عنایہ کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ امرین سر ہلا کر کمرے سے چلی گئی۔
وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر ہی جاتا ہے۔ عنایہ احمر کے دیے ہوئے زخم بھولی تو نہیں تھی، مگر وقت کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو سنبھال ضرور لیا تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے اسے جینا تھا۔ اس گھر میں واپس آئے ہوئے سے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ اصفہان واپس سے اپنے آفس میں مصروف ہو گیا تھا اور امرین زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ عنایہ نے محسوس کیا تھا کہ شادی سے پہلے والی اس کی دوست امرین اب صرف اس کی بھابھی تھی، اور جو لڑکی طلاق کے بعد اپنے میکے آ جائے وہ اپنے بھائی کے لیے نہ صحیح مگر اپنی بھابھیوں کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ امرین اٹھتے بیٹھتے اسے ضرور اپنے رویے سے یہ باور کروا دیتی تھی کہ یہ اس کا گھر ہے، مگر عنایہ خاموشی سے اپنے دن کاٹ رہی تھی۔ وہ اصفہان کو امرین کے رویے کی شکایت لگا کر گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ احمد نے پلٹ کر کبھی اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ وہ تھا ہی بے حس انسان جیسے صرف اپنے سے غرض تھی۔ اسٹڈی میں اصفہان خانزادہ اپنی اسٹڈی ٹیبل میں مصروف سا بیٹھا کام کر رہا تھا جب امرین کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ لیں آپ کی چائے، امرین نے چائے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ امرین نے سامنے پڑی فائل کو دیکھتے ہوئے حیرانی سے کہا۔ پراپرٹی کے پیپرز ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ عنایہ کو اس کی پراپرٹی دے دوں۔ آخر کو اس کی ایک بیٹی ہے، اسے ضرورت ہوگی، اور ویسے بھی اس کا حق ہے، مجھے اسے پہلے ہی دے دینا چاہیے تھا، اصفہان مصروف سے انداز میں بولا۔ امرین غصے سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ نہیں، پھر سے نہیں۔ پہلے عنایہ تم نے مجھ سے احمد کو چھینا، میری محبت کو چھینا، اور اب میں اپنے بیٹے کا حق تمہیں اور تمہاری بیٹی کو نہیں لینے دوں گی۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے کچھ سوچنا ہوگا۔ کچھ سوچ امرین۔ وہ پریشانی سے ٹہل رہی تھی اور آخر میں ان کے چہرے پر ایک مکروہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ گھر میں خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ اصفہان 2 دن کے لیے اپنی بزنس ڈیل کے لیے گیا ہوا تھا اور ہان اسکول گیا ہوا تھا۔ گھر پر امرین، عنایہ اور خرم ہی موجود تھے۔ امرین بیگم کو اس سے بہتر کوئی وقت نہیں لگا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلی تو عنایہ کو کچن میں کھڑا دیکھ کر اس کے پاس آئیں۔ کیا ہوا عنایہ، کیا کر رہی ہو؟ امرین نے عنایہ کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس چائے بنانے لگی تھی، سر درد ہو رہا ہے، عنایہ نے مصروف سے انداز میں کہا۔ امرین کے پوچھنے پر وہ حیران بھی ہوئی تھی کیونکہ وہ زیادہ تر اسے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ خرم کہاں ہے؟ امرین نے عنایہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ سو رہی ہے، عنایہ نے خرم کے بارے میں بتایا۔ اچھا ایک کام کرو گی، میرے کمرے سے میرا فون لے آؤ، تب تک میں رات کے کھانے کے لیے سبزیاں کاٹ لوں۔ امرین نے کہتے ہوئے فریج سے سبزیاں نکالنا شروع کی۔ جی میں لا دیتی ہوں۔ عنایہ سر ہلا کر امرین کے کمرے سے فون لینے چلی گئی اور عنایہ کے جاتے ہی امرین نے فوراً سے کچن میں مٹی کا تیل گرانا شروع کیا۔ گراتے گراتے مٹی کا تیل وہ دروازے تک لے آئی۔ یہ لیں بھابھی فون۔ عنایہ نے فون امرین بیگم کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے لیے بھی 1 کپ چائے بنا دینا، امرین کہتے ہوئے کچن سے باہر نکلی اور عنایہ جیسے ہی کچن کے اندر داخل ہوئی، امرین نے فوراً سے عنایہ کو دھکا دیا۔ وہ بری طرح سے کچن میں گر گئی۔ امرین نے فوراً سے ماچس کی تیلی جلا کر مٹی کے تیل پر تیلی پھینک دی۔ عنایہ نے حیرت سے آگ کو پھیلتے ہوئے دیکھا۔ بھابھی آپ کیا کر رہی ہیں؟ پلیز بھابھی، خدا کا واسطہ ایسے مت کیجیے، وہ روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ بالکل نہیں، جس طرح میں جلی ہوں تمہیں بھی جلنا ہوگا، جس طرح میری خوشیاں تم نے چھینی اسی طرح تمہیں بھی خوشیاں دیکھنے نہیں دوں گی میں، امرین بیگم چلاتے ہوئے بولی، اور اگلے ہی لمحے عنایہ کے دوپٹے نے آگ پکڑ لی۔ پورے کچن میں آگ پھیل گئی تھی۔ میں احمد کو پسند کرتی تھی مگر اس نے مجھے دھتکار کر تم سے شادی کی۔ میں نے ہمیشہ تم سے نفرت کی ہے اور اس نفرت کی آگ میں اب تم بھی جلو گی، امرین کہتے ہوئے فوراً سے باہر بھاگی۔ بھاگتی ہوئی وہ پورٹ سے نکل کر گیٹ سے باہر بھاگی تھی۔ عنایہ بری طرح آگ کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ چونکہ پورے کچن میں مٹی کا تیل پھیلا ہوا تھا اس لیے عنایہ آگ میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا دوپٹہ بھی آگ پکڑ چکا تھا۔ یہ منظر 6 سالہ خرم اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے عنایہ کی طرف بڑھنے لگی۔ خبردار خرم، یہاں مت آنا، عنایہ چلائی۔ مما، ممانی نے آپ کو کیوں دھکا دیا؟ خرم روتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھ رہی تھی۔ میری جان، آپ اس سب کے لیے ابھی بہت چھوٹی ہو، پلیز یہاں سے چلی جاؤ ورنہ آپ کو چوٹ لگ جائے گی۔ پلیز خرم، بھاگ جاؤ یہاں سے، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لو، جاؤ، عنایہ چلاتے ہوئے بولی۔ مما، میں آپ کو چھوڑ کر یہاں سے نہیں جاؤں گی، خرم روتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا خرم جاؤ یہاں سے۔ اچانک سے آگ نے خرم کے بالوں کو پکڑ لیا تھا۔ خرم روتے ہوئے چلائی۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ عنایہ کی چلانے پر خرم بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ کچھ دیر میں عنایہ کی چلانے کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ خرم اپنے کمرے میں بیٹھی بری طرح روئی جا رہی تھی۔ گھر میں بری طرح دھواں اڑتا دیکھ کر محلے والے جمع ہو گئے تھے اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو عنایہ دم توڑ چکی تھی۔ اصفہان جو اپنی میٹنگ جلدی ختم کر کے گھر آ گیا تھا، اپنی بہن کو اتنی بری حالت میں دیکھ کر اس کے پیر تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ فوراً عنایہ کو گود میں اٹھا کر ہاسپٹل کی طرف بھاگا مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اصفہان،
کیا ہوا نایا کو؟ امرین بھاگتے ہوئے کوریڈور میں آئی جہاں پر اصفہان کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیسے عنایا جل گئی۔ اصفہان روتے ہوئے بولا، اللہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ میں تو ارحان کو اسکول سے لینے گئی تھی، نہ جانے پیچھے یہ سب کیسے ہو گیا؟ امرین روتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلے۔ ڈاکٹر صاحب کیسی ہے میری بہن؟ اصفہان نے پریشانی سے پوچھا۔ امرین نے گھبراتے ہوئے اپنے سر سے پسینہ پوچھا۔ آئی ایم سوری مسٹر اصفہان، ہم آپ کی بہن کو نہیں بچا سکے، آپ نے آنے میں دیر کر دی۔ ڈاکٹر اس کا کندھا تھپتھپا کر چلے گئے، جبکہ اصفہان پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ماں باپ کے بعد آج اس نے اپنی پیاری بہن کو بھی کھو دیا تھا۔ عنایا منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ خرم کی حالت بہت خراب تھی، اسے کبھی بخار چڑھ رہا تھا، کبھی اتر رہا تھا۔ اصفہان اس کے پاس سے ہل تک نہیں رہا تھا۔ امرین پریشانی سے خرم کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے اس نے کچھ دیکھا تھا یا نہیں، وہ یہ جاننا چاہتی تھی۔ مگر جیسے ہی خرم کو ہوش آیا وہ بولنے سے قاصر تھی۔ وہ امرین کو دیکھ کر اشارے کر رہی تھی مگر کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ ڈر کے مارے اس کی آواز چلی گئی تھی۔ خرم نے جیسے ہی روتے ہوئے امرین کی طرف اشارہ کیا، امرین روتے ہوئے خرم سے لپٹ گئی۔ ہاں میری بچی، تمہاری ماں ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی۔ امرین نے روتے ہوئے اسے اپنی آغوش میں لیا اور اصفہان کے سامنے ڈرامہ کرنے لگی۔ اورحان خرم کے جانے پر بہت اداس تھا۔ اس کے جانے کے بعد سے اسے اپنے دل کی کیفیت معلوم ہوئی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کے ہاسٹل کی طرف بھی گیا تھا مگر اسے پتہ چلا تھا کہ وہ وہاں سے جا چکی ہے۔ اورحان بے چینی سے اسے ہر طرف ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے خرم کو کھو دیا ہو۔ اورحان، تمہارے احمر انکل کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ہمیں جانا ہوگا، امرین بیگم نے اسٹڈی میں آتے ہوئے کہا۔ کیا؟ کب؟ کیسے؟ اورحان پریشانی سے امرین بیگم کے ساتھ اپنے پھپھا کی طرف بڑھا۔ پورے گھر میں صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ تدفین کے بعد جب اورحان اپنی امی کو لینے گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی سفید لباس میں روتی ہوئی خرم کو دیکھ کر اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ خرم؟ اورحان نے اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ کر آہستہ سے اپنے لب ہلائے تھے۔